بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین. ٹھیک ہے. اسلامک سویلائزیشن اینڈ کلچر، اس کو ہم کہتے ہیں اسلامی تہذیب و تمدن اردو میں، کہ اسلامی تہذیب و تمدن کے خد و خال کیا ہیں. تہذیب و تمدن کو اگر مختصر الفاظ میں ہم بیان کریں تو اٹس دا وے آف لائف. تو وے آف لائف میں سارے ایریاز آتے ہیں. ہمارے سوشل ریلیشنز ہیں، ہمارا اکنامک ایریا ہے لائف کا، معیشت ہے، اور پھر ایک پولیٹیکل ڈومین میں بھی ہم رہتے ہیں، اس کا بھی ہم حصہ ہے. اور اس کے ساتھ جو تہذیب و تمدن میں آپ کی جو سوسائٹل ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، وہ بھی ہمیں گورن کرتی ہیں. وہ براہ راست ریلیجن سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمیں گورن کرتی ہیں. یعنی وہ ایسی انوسینٹ ہوتی ہیں کہ ریلیجن ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. آپ کی کوئی گیمز ہیں ایسی، یا اور آپ کی کوئی انٹرٹینمنٹ ایریا سے تعلق ہے اس کا، وہ آپ کے ریچولز ہیں، ویلیوز ہیں، اقدار ہیں. معیار ایک ہے. انوسینٹ کوئی ویلیو، کوئی کریکٹرسٹک، کوئی آپ کی ڈیلنگ، آپ کی کوئی بھی حرکات و سکنات صحیح یا غلط ہونے کا ایک ہی معیار ہوتا ہے کہ آپ کی ذات سے دوسروں کی زندگیاں نیگیٹیولی متاثر تو نہیں ہو رہی. اگر اس کے منفی اثرات پڑ رہے ہیں معاشرے پر، تو پھر ریلیجن آتا ہے درمیان میں اور اس پر کراس لگاتا ہے، اور یہی سٹیٹ لگاتی ہے موجودہ دور کی. اس لیے جب میں اسلام کی یونیورسل اپلیکیبلٹی کا کانسیپٹ پیش کرتا ہوں تو اس میں چیز شامل ہے کہ میں اس کو دنیا کے ایگزسٹنگ پیرالل سسٹم کے سامنے کھڑا کرتا ہوں اور اس سے اس کو سپریم ثابت کرتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے فوراً انٹرفیئر کرتا ہے جہاں آپ کی حرکات و سکنات، آپ کے معاملات، آپ کے اعمال سے دوسروں کی زندگیوں پر منفی اثرات پیدا ہو رہے ہوں. اور ہر چیز کو معروفات میں لے جاتا ہے جب آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کے اثرات پازیٹیو ہو رہے ہوں دوسروں کی زندگی پر، اور اسی چیز کا حساب دینا ہے آخرت میں. یہ ہے اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیاد. اس کے جو ایریاز ہیں، پہلے تو میننگز اینڈ دا وائٹل ایلیمنٹس، کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور جو کنسٹرکٹنگ فیکٹرز ہیں، عناصر کہتے ہیں عام طور پر، کہ وہ بنیادی عناصر اور امپورٹنٹ عناصر اور اہم عناصر کیا ہیں جو اسلامی تہذیب و تمدن کو ڈیفائن کر رہے ہیں. پھر رول آف سویلائزیشن، اسلامی تہذیب و تمدن جو ہے یہ انسان کی تعمیر اور ترقی میں کتنا رول ادا کرتی ہے. اگر نہیں کرتی تو there is no use of that. جیسے میں نے کہا، دنیا کا نظام اچھا وہ ہے جو کہ فرد کی تعمیر اور ترقی میں اس طرح رول ادا کرے کہ اس کی معاشرتی زندگی بہتر ہو. بہتر سے کیا مراد؟ وہ 3 ایریاز میں بہتر ہونی چاہیے. اس کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہو رہی ہوں، وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ فیل کرے، اور اس کی عزت ایٹ سٹیک نہ ہو، وہ ایک باعزت زندگی گزار رہا ہو معاشرے میں. یہ وہ ایریاز ہیں، یہی ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اور اسی پر فوکس کرتا ہے اسلام. اور اس کی تہذیب و تمدن کے تمام عناصر مل کر اسی چیز پر فوکس کرتے ہیں. اب فرق یہ ہے کہ آپ قرآن اور احادیث کے ریفرنس سے اپنی بات کو ثابت کر سکتے ہیں. اگر کر سکتے ہیں تو آپ سی ایس ایس کی اسلامیات کے لیول پر پہنچ گئے. ڈیولپمنٹ آف ہیومن پرسنالٹی اینڈ کمیونٹی، جب فرد کی تعمیر ہو گئی تو پھر معاشرے کی تشکیل ہو گئی. معاشرے کی تشکیل ہو گئی تو اسٹیٹ کی تشکیل ہو گئی، اور وہ اسٹیٹ پھر دنیا میں ڈسٹنگشڈ ہو جائے گی اپنی اعمال کی بدولت. اگر معاشرے کی بنیاد جھوٹ، فراڈ، دھوکے پر ہے، بددیانتی پر ہے، لوٹ کھسوٹ پر ہے، حقوق غصب کرنے پر ہے، بنیاد اس معاشرے کی، بتائیں دنیا میں وہ معاشرہ کوئی مقام حاصل کر پائے گا؟ یہ بتا کر کہ میرے عقائد تو دیکھو. دا بک آئی ایم کیرنگ ان مائی ہینڈ، ذرا یہ تو پڑھ کے دیکھو. دنیا ایک ہی سوال کرے گی، واٹ از ریٹن ان دا بک دیٹ از نائس بٹ وائی وی ڈونٹ فائنڈ ان یور پریکٹس.
Why the practically it is not part of your life? سمپل الفاظ میں ساری اسلامی دنیا کا یہی جواب ہے، ویسٹ کی طرف سے سوال کا جواب ہے. The book you are carrying is nice. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم you are referring is nice. ہم کہتے ہیں اس کو 100 میں سے ٹاپ پر رکھ رہے ہیں، but the Prophet's life and the Quranic life is not, we are sorry, reflected through your deeds and actions. بیٹا اس کے علاوہ اسلامیات میں کیا ہے؟ آپ نے کتابیں پوچھنی کہیں سے کہ جی کون سی پڑھیں، بتائیں. یہ دنیا کے حقائق ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. ڈاؤن فال ہو، کسی امپائر کا ہو، اسٹیٹ کا ہو، معاشرے کا ہو، فرد کا ہو، یہ ہیں بنیادیں ڈاؤن فال کی. کریکٹرسٹک اسلامک سویلائزیشن، بنیاد کیا ہے؟ کون سی چیزیں تبدیلی کا سبب بنتی ہیں؟ توحید پہلی بات. تصور اسلام کا بنیادی اصول خدا واحد ہے، کیونکہ اسلام اللہ سے چلتا ہے. نبی تو اللہ کے احکامات کو ہم تک پہنچاتا ہے اور خود پر عمل کر کے دکھاتا ہے. دس از دا تصور رسالت ان اسلام. اور نبی پھر کرتا کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ سیلف کو پیوریفائی کر کے دکھاتا ہے. واٹ مین بائی پیوریفیکیشن؟ پیوریفیکیشن کا مطلب ہے آؤٹ ورڈلی آپ وہی ہیں جو آپ ان ورڈلی ہیں. اٹ مینز یو آر پیور. آئی ڈونٹ نو کہ دنیا پیورٹی کو کیسے ڈیفائن کرتی ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کا جو ایکسٹیریئر ہے جب وہ انٹیریئر سے کوانسائڈ کر جائے. دھوکہ کیا ہے؟ چیٹنگ کسے کہتے ہیں؟ جب آؤٹ ورڈلی آپ ڈفرینٹ ہیں پر ان سائڈ یو آر ڈفرینٹ. منافق کسے کہتے ہیں؟ when you are outwardly different, inwardly different. اور پھر اسلامک سویلائزیشن میں سب سے بڑی بات ڈگنیٹی آف مین ہے. اس لیے ہم نے ریسپیکٹ اس کا پریروگیٹو رکھ دیا، احترام آدمیت اور احترام انسانیت. احترام مومن کی بات نہیں کرتا وہ کے لیے، احترام انسانیت کی کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ ثابت کرے. یہاں آ گیا سی ایس ایس والا پوائنٹ. وہ کرتا ہے اس آیت سے، یہ چھا جاتی ہے اس کائنات پر وہ آیت اپنے مفہوم کے ساتھ کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے معصوم انسان کو قتل کر دیا. انسان کو، بلیور کی بات نہیں ہو رہی، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اللہ کو انسان کی زندگی، اس کی سینکٹیٹی، تقدس کا کتنا خیال ہے. اس لیے ہم توحید کے قائل ہیں، اس اللہ کے قائل ہیں، اس لیے کہ وہ گلوب کے سارے انسانوں کا خدا ہے اور سب کو جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے. تبھی ہم سر جھکاتے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں یہ وہ خدا ہے جس کو ہم مانتے ہیں. اتنے شعور تم بھی نہیں رکھتے، اتنے ویل وشر تم کسی کے نہیں ہو جتنا وہ ویل وشر ہے. اس لیے وہ کہتا ہے میں ان کی تخلیق کا سبب ہوں. بڑا لاجیکل بات کرتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں کنسرن کیوں ہوں آپ کی زندگی کے بارے میں. مجھے نہیں بھی تسلیم کر رہے تب بھی میں کنسرن ہوں. اس لیے کنسرن ہوں تم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، تم میری منشا سے دنیا میں آئے ہو. جب میں تخلیق کا سبب ہوں تو میں پھر حفاظت کا بھی سبب بنوں. یہ ہے خالق کائنات. یہ لازم قرار دیتا ہے پھر اس کو سجدہ کرے اور دل سے سجدہ کرے، اور وہ سجدہ کسی اور کو نہ کرے. اس کو کہتے ہیں توحید کے اس سجدے کا مستحق ایک ہی ذات ہو، وہ ذات واحد ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. پھر وہ نہ مسٹر اے کے آگے کرتا ہے، نہ بی سے ڈرتا ہے، نہ سی سے مروب ہوتا ہے، کیونکہ اس نے ڈرنا اور مروبیت کا تعلق ایک ذات سے رکھا ہے. پھر جس معاشرے کی فائنلی تخلیق کرتا ہے وہ اس کو تعمیر کرتا ہے. اس میں کیا ہے؟ ایکویلٹی.
ایکویلٹی کیا ہے؟ ایک جیسی چیزیں تقسیم کرنا نہیں ہے. یہ ذرا تصور ایکویلٹی کو یا تصور مساوات دیکھیں. اسلام کا تصور مساوات کیا ہے؟ ایک جیسی چیزیں، ایک جتنے مال و اسباب اور وسائل تقسیم کرنے کا نام ایکویلٹی نہیں ہے اسلام. ایک جیسی اپرچونٹیز مہیا کرنے کا نام ہے، لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کا مقام ہے. آگے اپنی قابلیت کے ساتھ اور اپنی صحیح کو استعمال میں لاتے ہوئے آپ اچیو کریں. ایکول اپرچونٹیز جسے کہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ کچھ طبقات کو ڈسکریمنیٹ کریں کہ یہ آگے نہیں جا سکتے. کہیں آپ کہیں سکن آف دا کلر ول ڈیسائیڈ، کہیں آپ کہیں لینگویج ول ڈیسائیڈ، کہیں آپ کہیں ریشیل بیک گراؤنڈ ول ڈیسائیڈ. وہ ان سب پر کراس لگاتا ہے. اس نے کہا میرٹ مسٹ ڈیسائیڈ. ایکول اپرچونٹی to rise must be provided and placed in front of people irrespective of all these worldly considerations: skin of the color, skin of the eye, the length of the hair, the length of the body, the height. ساری چیزیں نگیٹ کر کے رکھ دی. اس کو وہ کہتا ہے سوشل جسٹس. سوشل جسٹس میں جو دوسرے چیزوں سے ممتاز کرتی ہے یا اس کو مزید ڈفرینشیٹ کرتی ہے ایکویلٹی سے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے، حقوق غصب ہوتے ہیں کسی کے، کوئی انفلوئنشل کرتا ہے یا نان انفلوئنشل کرتا ہے، تو انصاف کی زد میں دونوں ایک طریقے سے آنے چاہیے. وہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کوٹ کرنا لازمی ہو جاتی ہے. پہلے تو قرآن کا لفظ استعمال کریں کہ انصاف کرو، او دیلو، جگہ جگہ ہے انصاف کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ پیش ہوتا ہے چوری کا، اس فاطمہ نام ہے اس بچی کا. تو قریش سے تعلق ہے، قریش کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں سارے نوٹیبلز کہ معاشرہ ایسا ہے ہماری بدنامی کریں گے، جی قریش تو چور ہوتے ہیں، تو حضور اس کو چور نہ ثابت کیجیے، بری کر دیجیے، ہماری ناک کٹ جائے گی. حضور کا جو جواب ہے وہ بنیاد بنتا ہے تہذیبوں کے عروج اور زوال کا. اور جواب یہ ہے کہ اے لوگو، تم سے پہلے جو اقوام دنیا میں زوال پذیر ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئی ہیں. دیکھیں چھوٹے سے واقعے کے بعد کیا لیسن دیا کہ جب کوئی بڑا ان میں سے جرم کرتا تھا اسے سزا کا مستحق قرار نہیں دیتے تھے، اور جب کوئی معمولی شخص کرتا تھا تو اسے سزا دے دیتے تھے. Is it not going on right now in this world, in the whole Islamic world? کیا اس کے زوال کو تلاش کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے انالسٹوں کی ضرورت ہے؟ جی مورل ویلیوز ہیں، یعنی ان کی فطرت ثانی بن جاتی ہیں یہ چیزیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. جیسے میں کہتا ہوں امریکہ میں سب سے بڑا جرم جھوٹ ہے. کہیں ریکارڈ پر آ جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. آپ جب جائیں گے امریکہ میں، یا ایون پہلا آپ کا انٹرویو ہوگا امریکن ایمبیسی میں، آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا احتیاط کی جائے. ایک ہی احتیاط بتائی جاتی ہے کہ وہاں آپ جھوٹ نہ بولیں. مجھے پہلا لیسن کیا ملا؟ میں کسی اسلامی ملک میں جا رہا ہوں اور اسلامی ملک میں آپ آئیں تو بڑے ریلیکسڈ فیل کرتے ہیں کہ ادھر سب کچھ چلتا ہے. باقی اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کو بے شمار زیادتیوں کا نشانہ بنایا جائے گا، اس لیے کہ طاقتور لوگ آپ کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے. مکی زندگی بھری ہوئی ہے، آپ کو مختلف طریقوں سے، زبان سے بھی تکلیف پہنچاتے تھے اور دوسرے کئی اور طریقوں سے اذیت پہنچاتے تھے. تو مقابلے میں کیا کیا آپ نے؟ کسی پر نہ غلاظت پھینکی، نہ مقابلے میں گالی نکالی. تو کیا ٹالریٹ کیا. لہذا ایک سبق صبر و استقامت اور ٹالرنس کا. اور پھر
وہ چیز جس پر معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قانون کی حکمرانی۔ اب اسلامی معاشرے کو آرگنائز کرنا ہے، کچھ قوانین کے تابع کرنا ہے، بد نظمی سے نکالنا ہے، رول آف لا کو سپریم کیا جاتا ہے۔ معروفات اور منکرات کی بنیاد پر جو قوانین بنے ہیں، جو حدود مقرر ہوئی ہیں، ان کو کسی کو وائلیٹ یا ٹرانسگریس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور یہ کسی بھی معاشرے کا اور ریاست کا سب سے بڑا علامت ہوتی ہے، کسی بڑے عظیم معاشرے اور اسٹیٹ کی، کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ آپ دنیا کی جتنی یہ 34 ویلفیئر اسٹیٹس ہیں OECD، آپ ان میں دیکھیں، ان میں اور تھرڈ ورلڈ میں اگر واضح فرق نظر آئے گا وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ آن دا بیسس آف دیٹ وی سے دوز آر دا ویل آرگنائزڈ سوسائٹیز، ویل آرگنائزڈ اسٹیٹس۔ جو مسلمان ان ممالک میں جاتے ہیں، ان 34 ممالک میں، وہ خود گواہ ہیں اس بات کا، وہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ I'm not talking about the exceptions۔ لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو خامخواہ فالس پرائڈ میں لے کے جانا ہوتا ہے اور اسلام کو اونچا کرنا ہوتا ہے، اسلام تو اونچا ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، طریقے سے مسلمانوں کو اونچا کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان تو اونچا اپنے کرتوتوں سے ہوں گے نا، اسلام تو اونچا ہے، اس کو اسلام کا تو مقابلہ کسی سے نہیں ہے۔ جیسے خالق کائنات کہتا ہے میرا تو کسی سے مقابلہ ہی نہیں ہے، میں تو غنی ہوں ان چیزوں سے، اپنی ذات میں محمود ہوں، مجھے نہ بھی کوئی تعریف کرے تو میرے تو اربوں فرشتے ہیں ہر وقت تعریف کر رہے ہیں نا، پھر میں تعریف کروا کر بتانا کس کو ہے، میرے مقابل ہی کوئی نہیں ہے۔ جی ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایکسیپشن نکال کر کہیں گے او جی ویسٹ میں ایسے ہے، ویسٹ میں ایسے ہے، خرابیاں ہیں، ان سے ہم الگ فائٹ کرتے ہیں، ان خرابیوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک عملی ثبوت دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ دس از دا بیسٹ سسٹم، سوائے لاجیکلی ثابت کریں، صرف ہم لاجیکلی ثابت کر سکتے ہیں۔ میں میرے تمام سیشنز میں لاجیکلی ثابت کرتا ہوں دس از دا بیسٹ سسٹم، لیکن ویسٹ کہتی ہے پہلے اپنے پر اپلائی کر کے تو ہمیں بتاؤ۔ پھر اور ایک عجیب چیز نکالتے ہیں کہ جی ویسٹ نے ہمارے اصولوں کو اپنایا ہے، انہوں نے قرآن پڑھ کر نہیں اپنایا، انہوں نے اپنے تجربات سے وہاں پہنچے ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا ہزاروں سالوں کے تجربات کرنے کے بعد جس چیز پر پہنچی ہے، قرآن نے ریویل کر دی تھی 1400 سال پہلے۔ دیکھو what the Socrates talking, the Plato talking, or Aristotle, and after that so many other Western philosophers، وہ سارا قرآن نے اپنے انداز سے پیش کر دیا، اور اسی کے گرد ہی گھومیں گی ساری چیزیں۔ یہ بھی ایک پرائیڈ لینے کی بات ہے، دھکے سے وہ جی ہماری چیزوں کو پکڑ کے وہ آگے گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا اپنی ذات میں نیچے گرنے کا کیا ثبوت ہے؟ تمہیں کس نے روکا تھا کہ تم اس پر عمل نہ ہوتے اور آگے نہ بڑھتے؟ تم اگر اتنا ہے عزت نفس کا خیال کہ ہمارے اصول تھے جو مغرب لے کر جی آگے گئی ہے، پرائیڈ تو بنانا ہے نا کسی طریقے سے۔ اگر تمہیں پکا یقین ہے کہ یہ اصول اوپر لے کے جاتے ہیں تو تم نے فالو کیوں نہیں کیے؟ بتائیں، آپ کا ایمان ہی نہیں ہے کہ ان اصولوں سے آگے بڑھتے ہو، صحیح بات بتاؤ۔ میں آپ کا تو ایمان یہ ہے جھوٹ سے کاروبار چلتا ہے، دھوکے سے چلتا ہے، پروفٹ میکسیمائزیشن جھوٹ سے ہوتی ہے، دھوکے سے ہوتی ہے، چیٹنگ سے ہوتی ہے، ملاوٹ سے ہوتی ہے، راتوں رات امیر ہو جائیں گے ملاوٹ کر کے، 2 نمبر چیزیں بنا کر۔ دس از یور بلیف، وائی ڈونٹ یو سے دیٹ جی ویسٹ ہمارے اصولوں کو لے کر آگے چلی گئی؟ اگر تمہیں یقین ہوتا ان اصولوں پر پہلے عمل ہوتے۔